السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن سکھانے والے اللہ کے خاص میں سے ہیں۔ مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے موقع دیا کالج، اسکول اور مدرسے میں تجوید قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی بلیک بورڈ کے ذریعے۔ گرامر اور تجوید سے قرآن سیکھیے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے باقاعدہ جمعیت تعلیم القرآن سے ڈگری وصول کی ہے۔ 2006 سے لے کر 2023 تک کا مسلسل تجربہ بھی ہے۔ 3 سال کے بچے سے لے کر 60 سال تک کی خاتون خانہ کو پڑھانے کا تجربہ بھی بے حد اچھا رہا ہے۔ اگر آپ بلیک بورڈ کے ذریعے قرآن پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو بلیک بورڈ کے ذریعے قرآن پاک پڑھاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ آج کل بھی میں بچوں کو خاتون خانہ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں۔ اگر باہر کے ممالک یا پاکستان میں پڑھنا چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں یا میسج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف ہجا ہیں۔ حروف ہجا کل 29 ہیں۔ ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھنا، اس لیے کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے ان حروف کو جوڑ کر قرآن پاک بنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نیا حرف قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب ہے۔ حروف مرکبات ہیں، ملے جلے حروف کو حروف مرکبات کہتے ہیں بچوں کو پہچان کے لیے۔ یہ زبر کی تختی ہے، پڑی حرکات۔ پڑی حرکات زبر، زیر، پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں دیتے، مجہول نہیں پڑھتے۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2 زبر کی جو ہے تختی الگ ہے اور مشق الگ ہے، ایسے ہی زبر زیر پیش کی تختی الگ اور مشق الگ۔ یہ ذرا ڈیٹیل سے قاعدہ ہے ہمارا، تو اس میں بچہ ذرا آسانی سے اور جلدی سیکھ جاتا ہے۔ یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی تختیاں ہیں اور مشق۔ آگے جزم ہے۔ جزم کافی ڈیٹیل سے ہے اس میں۔ جزم کو ساکن سکون مجزوم بھی کہتے ہیں۔ جزم کا کام ہے ملانا۔ پہلے اس کی تختی ہے، پھر مشق ہے، پھر حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ کو ڈھیلی زبان سے پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ میں آواز پلٹ کر آتی ہے، باقی سب ساکن حرفوں میں آواز رک جاتی ہے۔ پھر حروف قلقلہ کی مشق ہے۔ یہ کافی ڈیٹیل سے جزم کا تعارف ہے اور جزم کی تختیاں ہیں۔ اس کے بعد کھڑی حرکات آ جاتی ہے۔ کھڑی حرکات بھی مشق اور تختی الگ الگ ہے ان کی اور کافی تفصیل سے ہے۔ اس کے بعد حروف مدہ آ جاتی ہے، تختی نمبر 8۔ حروف مدہ بھی الف مدہ اس کی مشق ہے اور واو مدہ اس کی مشق اور یا مدہ اس کی مشق۔ اس کے بعد حروف لین تختی نمبر 9۔ حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، واو لین، یائی لین، ان کی بھی تختی اور مشق الگ الگ ڈیٹیل سے ہیں۔ تشدید۔ تشدید کو مشدد بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حالت وقت میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، تشدید برقرار رہتی ہے۔ تشدید بھی کافی ڈیٹیل سے ہے، اس کی مشق اور تختی۔ آگے جو ہے نون مشدد، میم مشدد کے جو ہے غنے، جو یہ بھی تھوڑا ڈیٹیل سے ہی ہیں۔ آگے را کے قاعدے ہیں، را کو باریک پڑھنا، موٹا پڑھنا، وقفی صورت میں موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر ہو تو باریک، اس کے علاوہ تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بھی کافی ڈیٹیل ہے ان کی۔ آگے ہماری گرامر شروع ہو جاتی ہے، تنوین اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، تو یہ بھی کافی ڈیٹیل سے ہے۔ آگے میم ساکن کے قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یہ یہاں تک ہے۔ آگے جو ہے یہ مدات ہیں، حروف مقطعات ہیں، یہ نون قطمی اور حمزہ وصلی کے قاعدے ہیں، اور باقی یہ ملے جلے جو حروف ہیں۔
یہ سارے آگے جو ہے ادغام متجانسین تام اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ الگ الگ، یہ سکتہ ہے اور تسہیل، اور یہاں آپ کا قاعدے کا اختتام ہے۔ تو لہٰذا آپ میں سے جو پڑھنا چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔